أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالم کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہوئے۔ پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے، جس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہیں، جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہ اے نبی جی، ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں دی ہیں۔ تو اس قرآن کی آیت میں سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی یہ 7 آیتیں ہیں، اس لیے کہ سورہ فاتحہ 5 وقت کی فرض نماز میں بھی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، وتر کی 3 رکعت میں پڑھی جاتی ہے، نفل کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، سنت کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں پارٹ نمبر 1 میں میں نے 4 باتیں بتلائی تھیں۔ نمبر 1 کہ سورہ فاتحہ ایک مکی سورت ہے، تو مکی اور مدنی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ نمبر 2 سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 سورہ فاتحہ میں کتنی آیات ہیں اور وہ کون کون سی ہیں۔ نمبر 4 سورہ فاتحہ کی ہر آیات کی تفسیر۔ یہ 4 باتیں پارٹ نمبر 1 سورہ فاتحہ پارٹ نمبر 1 میں گزری ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر پارٹ نمبر 2 کے اندر سورہ فاتحہ کے بارے میں 2 باتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2 امام صاحب جب وَلَضَّالِّينَ کہیں تو کیا مقتدی آمین آہستہ کہیں یا زور سے کہیں۔ یہ 2 مسئلہ ہے جو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے۔ دلیل قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو سنو اور چپ رہو۔ قرآن کی اس آیت میں 2 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنیں اور چپ رہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ کہ قرآن کی یہ آیت ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے، یعنی نماز میں جب قرآن پڑھا جائے تو پیچھے جو مقتدی ہوں گے اس کو سنیں گے اور چپ رہیں گے۔ تو اس آیت میں 2 باتوں کا حکم ہے، ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو سننا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ چپ رہنا ہے۔ یہ 2 حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ نماز بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نماز وہ ہوتی ہے کہ جس میں امام صاحب زور سے قرات کرتے ہیں، جس کو جہری نماز ہم لوگ کہتے ہیں، جو 3 وقت کی نماز ہوتی ہے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ یہ 3 وقت کی نماز ایسی ہے کہ جس میں امام صاحب زور سے قرات کرتے ہیں اور اس کو جہری نماز کہی جاتی ہے۔ دوسری قسم کی نماز وہ ہے کہ جس میں امام صاحب آہستہ قرات کرتے ہیں،
جس کو سری نماز کہی جاتی ہے، اور وہ دو نماز ہیں، ایک ظہر کی نماز اور ایک عصر کی نماز۔ تو جس نماز میں امام صاحب زور سے قرأت کرتے ہیں، جس کو جہری نماز کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں حکم ہے کہ اس کو سنو، جب امام زور سے قرأت کرے تو تم سنو۔ اور جس نماز میں امام صاحب آہستہ قرأت کرتے ہیں، جس کو سری نماز کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ آواز تو امام صاحب کی آ نہیں رہی ہے، تو اسی لیے اس میں چپ رہو۔ تو یہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب نماز میں یہ قرآن کی آیت پڑھی جائے تو تم امام جب زور سے پڑھ رہا ہو تو تم سنو، اور امام جب آہستہ پڑھ رہا ہو تو چپ رہو۔ قرآن کی اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ امام صاحب جب وَلَضَّالِّينَ کہیں تو مقتدی آہستہ آمین کہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ مقتدی لوگ آہستہ آمین کہیں گے۔ اس کی دلیل امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شافعی المسلک ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، وہ آمین آہستہ کہنے کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آمین یا تو اللہ کا ایک نام ہے یا ایک دعا ہے، یعنی آمین اللہ کا نام بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے۔ اللہ کا نام کیسے ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آمین اسم من اسماء اللہ عز وجل، کہ آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ آمین اللہ کا ایک نام ہے، اور دوسرا آمین دعا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ نبی تھے، انہوں نے اس پر آمین کہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی قرآن نے دعا کہا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آمین کو بھی قرآن نے دعا کہا۔ قرآن کہتا ہے قد اجیبت دعوتکما، کہ تم دونوں کی دعا کو قبول کر لی گئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی دعا کہا قرآن نے، اور ہارون علیہ السلام کی آمین کو بھی قرآن نے دعا کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آمین دعا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں لکھا ہے قال عطاء آمین دعاؤن، کہ امام عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آمین ایک دعا ہے۔ یہ ساری باتوں سے پتہ چلا کہ آمین اللہ کا نام بھی ہے اور آمین ایک دعا بھی ہے۔ اگر آمین اللہ کا نام ہے تو بھی آہستہ لینی چاہیے، آمین اگر دعا ہے تو بھی آہستہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کے اندر ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، کہ تم اپنے رب کا نام آہستہ لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کا نام ہے آمین تو بھی آہستہ لینا چاہیے، اور اگر یہ دعا ہے تو بھی قرآن کہتا ہے کہ دعا آہستہ مانگنی چاہیے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخیفا، کہ تم اپنے رب سے آہستہ آہستہ دعا مانگو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر آمین کو اللہ کا نام کہا جائے تو بھی آہستہ لینا ہے، اگر آمین کو دعا کہا جائے تو بھی آہستہ مانگنی ہے۔ ان دونوں دلیلوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے، زور سے نہیں کہنی چاہیے، اور یہ دلیل ہم پیش نہیں کر رہے ہیں، یہ دلیل امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ پیش کر رہے ہیں، جو شافعی المسلک ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، آگے لکھتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے، یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ تو ایک امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسلک کو اس مسئلے میں تائید کی ہے اور ان کی تعریف کی ہے۔ اسی لیے ہمارے اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی ہے، اور امام صاحب جب وَلَضَّالِّينَ کہیں تو آہستہ آمین بھی کہنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔